الحمدللہ آج 21 نائٹ ہوگی پاکستان میں انشاءاللہ۔ اب یہ 10 راتیں 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان میں ہمیں لیلۃ القدر ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ۔ آج سے خاص عبادت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کمر کس لیں، خود کو تھکا دینا ہے، خود کو تھک تھک کے عبادت میں مصروف رکھنا ہے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر میں عبادت کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے اور قرآن پاک میں بھی۔ احادیث میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ اگر ہم نے ان شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیں گے انشاءاللہ۔ اس رات آپ باقی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ اہم کام لازمی کریں کہ کچھ حصہ قرآن پاک کا قیام میں لازمی تلاوت کریں، یعنی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہم ضرور کریں گے۔ لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے وہ قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ لیلۃ القدر سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ الحمدللہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے 2017 میں۔ تو کتنی زیادہ ہمیں فضیلت ملتی ہے احادیث سے بھی اور قرآن پاک سے بھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ آج کی رات ہمارے پاس۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کو 1000 سال لمبی زندگی مل گئی ہو؟ نہیں، ہمیں 1000 سال کیا، ہمیں تو 60 کے ابو بھی اب جو لوگ جاتے ہیں وہ بونس ہوتی ہے اس کے آگے زندگی کا مل جانا۔ تو 60 70 مطلب یہ پرسنٹیج رہ گئی ہماری زندگی کی نا اپ ڈیٹ۔ لیکن اس میں ہے کہ اگر ہم اس رات میں عبادت کا ثواب لگاتار 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ الحمدللہ، تو اب جو اسے پالے سوچیں اس کے نام اعمال میں کتنے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا، کتنا زیادہ بھاری نام اعمال ہوگا۔ اور جو اس رات کو کھو دے وہ کتنا بد نصیب ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھیں کہ ہم اس کی رحمت اور برکتوں سے محروم رہ جائیں۔ اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر کو پا لیں تو پھر ہم اس میں کیا کریں؟ سب سے زیادہ یہ دعا پڑھنی ہے ہم نے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس رات کے لیے کچھ خاص ٹپس ہیں، مغرب کے بعد یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں نہا کر اچھے کپڑے پہن کر بالکل تازہ دم اور فریشن اپ ہو جائیں اور فریش ہو کر عبادت کے لیے سٹارٹ کریں، عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ہے کہ افطاری کے بعد مغرب کی نماز ادا کر کے کچھ دیر آرام کر لیں، بھلے سوئیں نہ لیکن جسٹ اپنی باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے آرام کریں پھر عبادت کو شروع کریں تاکہ ہماری عبادت میں خشوع ہو سکے۔ اب ہر رات اسی نیت اور انرجی کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو، اسپیشلی طاق راتوں میں جو کہ 21 23 25 22 اور 29 ہے۔ جو دعائیں کرنی ہیں وہ ان سبھی راتوں میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ہر رات میں خاص خشوع کے ساتھ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کی نماز ادا کریں اور قیام اللیل تراویح ادا کریں۔ الحمدللہ یہاں تک آپ نے کافی خیر سمیٹ لی کیونکہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد تراویح جو کہ قیام اللیل ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارا قیام قبول فرمائے اور تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین انشاءاللہ۔ اب سورہ القدر پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ کو علم ہو سکے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ آپ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ نے کیا عبادت کی ہے، آپ کو کس چیز کا ریوارڈ ملے گا، کیسے اجر ملے گا۔
پھر لیلۃ القدر کی دعا پڑھنی ہے، جو جیسے ہو سکے جتنی بار ہو سکے، کھڑے لیٹے اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام ہے کام کرتے ہوئے پڑھتے رہیں، لیکن پڑھنی لازمی ہے ہم نے۔ یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ یہی لازمی ہے آپ نے کرنی ہے، آپ کوئی بھی کیسی بھی اپنی عبادت کو جیسے چاہیں مینٹین کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کوشچن پوچھا تھا، تو سوال پوچھا تھا کہ ہم کیسی عبادت کریں، آپ بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں، تو اسی لیے جسٹ یہ ٹپس ہیں، باقی آپ جیسے چاہیں اپنے ٹائم کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اب جو دعائیں مانگنی ہیں آپ نے ابھی مانگ لیں، وہ خوب خشوع کے ساتھ، پتہ نہیں رات کے آخر میں آپ میں سیم انرجی رہے یا نہیں، مطلب ہم سست ہو جاتے ہیں، کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ پہلے دعا مانگ لیں، پھر سحری کے قریب قریب دعا مانگ لیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دیں، جو بھی دے سکتے ہیں، جو نکال سکتے ہیں لازمی صدقہ دیں، جو بھی مطلب آپ 10 روپے ہیں، 2 روپے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کیونکہ اس رات میں صدقہ بہت زیادہ افضل ہے، بلکہ ہر عمل اس رات میں جو ہم کریں گے بہت زیادہ بلیسنگ ہے اس کی۔ پھر یہ کہ وضو کے نوافل، توبہ کے نوافل، حاجت کے نفل، یہ سب ادا کر سکتی ہیں، یہ سب مطلب آپ سیم ٹائم میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور کچھ وقفے وقفے سے بھی، جیسے آپ کو سہولت ہو، بلکہ یوں کریں کہ 2 پڑھیں، دعائیں مانگیں، پھر جب تسبیحات کر لیں، پھر جب نیند آنے لگے دوبارہ وضو کریں، پھر نفل پڑھیں اور پھر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جائیں، پھر قرآنی مسنون دعائیں مانگیں، کوشش کریں کمپریہنسو دعائیں مانگیں جو چھوٹی بھی ہوں لیکن جامعہ دعائیں ہوں، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ البقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی اور جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری خیر ہے، الحمدللہ۔ آپ موبائل میں اپنی دعا کے ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو پکڑ کے ان سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر استغفار کی کثرت کرنی ہے ہم نے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو، تو اسے چاہیے استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ تو استغفار تو بہت زیادہ کلمات ہیں الحمدللہ استغفار کے، تو ان میں یہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جیسے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی تسبیحات کو کاؤنٹ کر لیں گے، یہ لازمی 100 ٹائم کے فری ٹائم جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یوں آپ کوئی بھی تسبیحات کو اپنے ساتھ شامل رکھ سکتے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھیں، مطلب تسبیحات پڑھتی جائیں، درود شریف پڑھتی جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لیلۃ القدر کی دعا مانگتے رہیں۔ ایک اور جو عمل ہے بہت خوبصورت اور پیارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بخاری کی 3293 میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اس سے 10 گناہ مراد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں گناہ مٹا دیے جائیں گے، شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا، لیکن وہ شخص جو یہی کلمات اس سے زیادہ ٹائم لے کے آ جائے، یعنی کہ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 40 قرآنی دعائیں ہیں، ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں لنک اٹیچ کر دوں گی، آپ لازمی اس کو سن سکتے ہیں، سنیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ربنا سے سٹارٹ ہوں گی 40 دعائیں، انشاءاللہ ہم نے ان کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا وقت ہو وہ اسی حساب سے عبادت کر لیں، جیسے کہ مدرس ہیں ان کو بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ لگاتار اتنا ٹائم نہیں دے سکیں گی تو پوری رات میں عبادت کرنا مشکل نہ ہو جائے، تو عشاء کے بعد یہ ساری کلمات کو، یہ ساری تسبیحات کو ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم کر لیں، ورنہ تھوڑے ٹائم کے وقفے سے ان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہیں تو وقفے پہ ڈیوائڈ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ان سب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم سے قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایک خاص ٹپ یہ کہ
جو کوئی اللہ تعالیٰ